پاکستانی معیشت کی بحالی کے لیے اچھی خبر، سعودی عرب سے مل گئے $2 ارب۔ سعودی حکومت نے $2 ارب اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں جمع کرا دیے۔ وزیر اعظم کا $2 ارب جمع کرانے پر سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کا شکریہ۔ وزیر اعظم سے سعودی سفیر نواف بن سعید مالکی کی اسلام آباد میں ملاقات۔ وزیر اعظم کا IMF معاہدے کی منظوری کے لیے سعودی عرب کے غیر مشروط تعاون پر اظہار تشکر۔ سعودی سفیر کو اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل سے بھی آگاہ کیا۔ کے مطابق جو چند ہفتے قبل انہوں نے کی تھی فزیکلی بھی جو ڈپازٹ ہے وہ اسٹیٹ بینک کے پاس جمع کروا دیا ہے۔ ٹرو جو ہے بردر کے طور کے اوپر وہ اپنا رول ادا کرتے ہیں۔ اس کے لیے عوام کی طرف سے اور اپنی لیڈرشپ کی طرف سے میں اپنی طرف سے ان کا انتہائی مشکور ہوں۔ وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار کہتے ہیں کہ ملک کے معاشی معاملات بہتر ہونا شروع ہو گئے، مستقبل میں مزید بہتری آئے گی۔ دوسری جانب IMF نے پاکستان کا ایکسٹرنل فائنینسنگ پلان تسلیم کر لیا۔ ایگزیکٹو بورڈ اجلاس سے قبل وزارت خزانہ کے بھیجے گئے $8.2 ارب کی فائنینسنگ گیپ کا منصوبہ مانا گیا۔ سعودی عرب سے $2 ارب کے بعد دیگر فائنینسنگ IMF، عالمی بینک، ایشیائی ترقیاتی بینک، چین اور UAE سے حاصل کی جائے گی۔ چین سے $3.5 ارب، UAE سے $1 ارب، ایشیائی ترقیاتی بینک اور عالمی بینک سے $50 کروڑ لینے کا پلان۔ IMF ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس کل ہوگا۔ پاکستان کے لیے $1 ارب کی قسط جاری کرنے کی منظوری دی جائے گی۔ سعودی عربیہ سے ہمیں $2 ارب ہمیں بنا، میں اس موقع کو غنیمت جان کر کراؤن پرنس سعودی عربیہ کا ان کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ جناب سلمان بن عبدالعزیز صاحب کا، ان سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ برے وقت میں انہوں نے پاکستان کا ساتھ دیا۔ میں آج باہر جاتا ہوں یا ہمارے دوسرے زعماء باہر جاتے ہیں تو باہر کے لوگ جب ہمارا استقبال کرتے ہیں تو میں ان کے چہروں کو دیکھتا ہوں، وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں یہ آگے ہم سے پیسے مانگنے۔ IMF پروگرام خوشی سے نہیں مجبوراً قبول کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا فاٹا یونیورسٹی کے فیز 1 کی افتتاحی تقریب سے خطاب۔ بولے معلوم نہیں پاکستان کو کس کی نظر لگ گئی، باہر جائیں اور لوگوں کے چہرے دیکھیں تو کہتے ہیں یہ آ گئے ہیں پیسے مانگنے۔ ملک میں زراعت، IT اور معدنیات کی ترقی کے لیے جامع منصوبہ بنا لیا۔ چند سال میں پاکستان خطے اور دنیا میں ترقی کر کے عظیم ملک بنے گا۔ شہباز شریف نے KP کی یونیورسٹیز کے طلبہ میں لیپ ٹاپ تقسیم کیے۔ وزیر اعظم کا خواتین کو بااختیار بنانے کے پروگرام کی تقریب سے بھی خطاب۔ بولے دیگر اقوام خواتین کی شمولیت سے ترقی میں کہیں آگے بڑھ چکی۔ سعودی امداد کے بعد معیشت کو سہارا، سٹاک مارکیٹ اوپر، ڈالر اور سونا سستا۔ سٹاک مارکیٹ میں 570 پوائنٹس کا اضافہ، انڈیکس 45,155 پوائنٹس کی سطح پر بند ہوا۔ انٹر بینک میں ڈالر $1.23 سستا، قیمت $278.57 ہو گئی۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر $1 سستا، $283 کا ہو گیا۔ سونے کی قیمت میں $4,500 فی تولے کی بڑا کمی، فی تولہ قیمت $2,04,500 ہو گئی۔ 9 مئی کے پرتشدد واقعات، چیئرمین PTI دہشت گردی کے مزید 3 مقدمات میں نامزد، مقدمات کی تعداد 10 ہو گئی۔ پنجاب کے دیگر اضلاع میں دہشت گردی کے 19 مقدمات میں چیئرمین PTI ملزم نامزد کیے جا چکے۔ ملتان میں 3، راولپنڈی اور فیصل آباد 2 اور گجرانوالہ میں 1 مقدمہ درج کیا گیا۔ منی لانڈرنگ کا کیس، بینکنگ کورٹ نے پرویز الہی کے بعد از گرفتاری درخواست ضمانت منظور کر لی۔ $5 لاکھ ضمانتی مچل کے جمع کرانے کا حکم۔ فیصلے میں کہا گیا کہ پرویز الہی کے اکاؤنٹ میں فراڈ کی رقم کی ٹرانزیکشن سامنے نہیں آئی۔ FIA نے رقم کی سورس کے حوالے سے عدالت کو آگاہ نہیں کیا۔ پرویز الہی کے خلاف سیاسی بنیادوں پر مقدمہ درج کیا گیا۔ لاہور ہائی کورٹ میں سابق وزیر اعلیٰ پرویز الہی کو جیل میں سہولیات کی بہتر کلاس دینے کی درخواست پر سماعت۔ ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ اور IG جیل ہائی کورٹ میں پیش۔ عدالت نے دونوں افسران کو ہدایات دیتے ہوئے درخواست نمٹا دی۔ ریمارکس دیے کہ اگر پرویز الہی کو کچھ ہوا تو ذمہ دار IG جیل ہوں گے۔ چودھری پرویز الہی نے تحریک انصاف چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ مسلم لیگ کاف کے مرکزی رہنما چودھری شافع حسین کا دعویٰ، بولے عام انتخابات میں مسلم لیگ نون کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے۔
چیف آرگنائزر مسلم لیگ کاف چودھری سرور بولے وہ آئندہ عام انتخابات میں شاہدرہ کے حلقے سے حصہ لے سکتے ہیں۔ پیپلز پارٹی نے حکومت کو 8 اگست کو تمام اسمبلیاں تحلیل کرنے کی تجویز دے دی۔ وفاقی وزیر تجارت نوید قمر کی پارلیمنٹ ہاؤس میں گفتگو، بولے پیپلز پارٹی الیکشن سے قبل انتخابی اصلاحات چاہتی ہے، نگران سیٹ اپ کسی صورت آئینی مدت سے آگے نہیں جانا چاہیے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کہتے ہیں اسمبلی کی مدت میں اضافہ نہیں ہوگا، اسمبلی اپنی مدت پوری کر رہی ہے۔ الیکشن ایکٹ میں بہت ساری چھوٹی چھوٹی بے ضابطگیاں ہیں، ایک ہی مقصد صاف، شفاف اور غیر جانبدار الیکشن کرانا چاہتے ہیں، شفاف انتخابات ہوتے ہوئے نظر بھی آنے چاہیے۔ اگلا وزیر اعظم بلاول بھٹو ہی ہوگا، دبئی میں شہباز شریف پر اتفاق کی کوئی بات نہیں ہوئی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی میڈیا سے گفتگو، وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن بولے کہ پیپلز پارٹی بڑے مینڈیٹ کے ساتھ پورے ملک میں حکومت بنائے گی، پیپلز پارٹی اپوزیشن لیڈر کے معاملے پر آئین کے مطابق کام کرے گی۔ فیصل کریم کنڈی بولے کہ پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کا حصہ نہیں، آزاد جماعت ہے، پیپلز پارٹی کو بھی خیبر پختونخوا کی نگران حکومت پر بہت تحفظات ہیں۔ چیئرمین نور عالم خان کی زیر صدارت پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا اجلاس، سابق دور حکومت میں 620 افراد کو کم شرح سود پر 3 ارب ڈالر سے زائد قرض دینے کا جائزہ لیا گیا۔ اسٹیٹ بینک اور وزارت خزانہ حکام نے کمیٹی کو قرض دہندگان کی تفصیلات فراہم کر دیں۔ اہم معاملے پر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا اجلاس ان کیمرہ کر دیا گیا۔ توہین الیکشن کمیشن کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری، الیکشن کمیشن نے فواد چودھری کے بھی وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ اسد عمر کی جانب سے معاون وکیل پیش، ملزمان کو 25 جولائی کو ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کا حکم۔ ادھر دہشت گردی کے 5 مقدمات میں طلبی کے باوجود چیئرمین پی ٹی آئی اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش نہیں ہوئے، سماعت ملتوی۔ توشاخانہ فوجداری کارروائی کیس قابل سماعت ہونے کا فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج، چیئرمین پی ڈی آئی نے ٹرائل کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دینے کی استدعا کر دی۔ موقف اپنایا، کیس سے متعلق الیکشن کمیشن کی شکایت 120 دن میں دائر نہیں کی گئی، ہائی کورٹ نے کیس اعتراضات کے ساتھ کل سماعت کے لیے مقرر کر دیا۔ پشاور ہائی کورٹ کا علی محمد خان کے خلاف مقدمات اور انکوائریز کی تفصیل 7 روز میں جمع کرانے کا حکم۔ سابق وزیر مملکت علی محمد خان کے خلاف مقدمات سے متعلق سماعت جسٹس عتیق شاہ اور جسٹس وقار احمد نے کی۔ عدالت کا علی محمد خان کو 18 جولائی تک کسی مقدمے میں گرفتار نہ کرنے کا حکم۔ عدالت نے علی محمد خان کیس میں مختصر تحریری حکم نامہ جاری کر دیا۔ تحریک انصاف کی ایک اور وکٹ گر گئی، شیخو پورہ سے سابق ایم پی اے علی عباس استحکام پاکستان پارٹی میں شامل۔ علیم خان سے ملاقات میں پارٹی قیادت پر بھرپور اعتماد کا اظہار۔ علیم خان بولے ملک و قوم کے 5 برس ضائع ہوئے، ہماری اولین ترجیح وطن عزیز کے مفاد کا تحفظ ہے۔ نون لیگ کے قائد نواز شریف کا پارٹی رہنماؤں اور ٹکٹ ہولڈرز کا مشترکہ اجلاس بلانے پر غور۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کی وطن واپسی کے معاملات پر قانونی ٹیم سے بھی مشاورت جاری۔ نواز شریف نے نومبر میں انتخابات کا عندیہ دیتے ہوئے الیکشن مہم کو تیز کرنے کی ہدایت کر دی۔ گورنر ہاؤس گلگت میں وزیر اعلیٰ جی بی کے الیکشن کے لیے مشاورت کا عمل جاری۔ قمر زمان قاہرہ سے مسلم لیگ نون کا صوبائی صدر سابق وزیر اعلیٰ حافظ حفیظ الرحمان کی ملاقات۔ گلگت بلتستان میں مشترکہ حکومت بنانے پر اتفاق۔ پیپلز پارٹی کے رہنما قمر زمان قاہرہ کی گلگت بلتستان میں پی ٹی آئی فارورڈ بلاک سے ملاقات بے نتیجہ رہی۔ فارورڈ بلاک نے پیپلز پارٹی سے وزارت اعلیٰ کے لیے گلبر خان کی حمایت کا مطالبہ کیا۔ وزیر اعلیٰ جی بی کے انتخاب کے معاملے پر مشاورت کے لیے مزید وقت بھی مانگ لیا۔ گورنر خیبر پختونخوا غلام علی نے وزیر اعظم شہباز شریف کی طرح کام کرنے کی خواہش ظاہر کر دی۔ فاٹا یونیورسٹی میں تقریب سے خطاب میں کہا، شہباز شریف نے خیبر پختونخوا کی ترقی میں اہم کردار ادا کرنا ہے۔ قوم کے ہر بچے کے ہاتھ میں کلیشنکوف نہیں، قلم ہونا چاہیے۔ امیر مقام بولے وزیر اعظم شہباز شریف نے مشکل حالات میں ملک کو سنبھالا۔ نون لیگ کے قائد نواز شریف کی قیادت میں ملک مزید ترقی کرے گا۔
ANP रहनुमाओं ने गवर्नर KP और सरबराह JUI को निशाने पर रख लिया। रहनुमा अवामी नेशनल पार्टी समर हारून बलोर ने कहा, मौलाना साहब समधी के अलावा कोई रिश्तेदार गवर्नर हाउस भेज दें, वहां आते जाते ब्रीफ केसेस देख लें। गवर्नर हाउस में बाप बेटा इत्तेहादी जमातों के काउंसलर्स को 30 स्ट्रीट लाइट्स की रिश्वत दे रहे हैं। ANP इस कौम के लिए जाने देने वाली पार्टी है। 30 लाइट्स तो क्या, 30 अरब रुपए भी जमीर नहीं खरीद सकते। तमीज और तहजीब अगर सिखानी है तो गवर्नर हाउस में बैठे लोगों को सिखाएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीन के सफारत खाने के नाज़िमुल अमूर की मुलाकात। नाज़िमुल अमूर ने पाकिस्तान में मंसूबों पर अमल दरामद के लिए चीन के अज़्म का इजहार किया। कहा कि चीनी क़यादत CPEC और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को तरक्की देने के लिए पाकिस्तानी कोशिशों की हिमायत जारी रखेगी। पाकिस्तान चीन का स्ट्रेटेजिक शराकतदार और अहम दोस्त है, तमाम शोबों में ताल्लुकात बढ़ाना चाहते हैं। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म और बिल गेट्स के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता, शुबाए सेहत और दीगर प्रोग्राम से मुताल्लिक़ गुफ्तगू। शहबाज शरीफ ने कहा कि पोलियो का खात्मा और ग़िज़ाइयत की कमी के मसाइल पर काबू पाना अव्वलीन तरजीह है। बिल गेट्स की पोलियो के खात्मे के लिए मदद जारी रखने की यकीन दहानी। कुरान पाक की बेहुरमती से मुसलमानों के अकीदे और जज्बात पर हमला हुआ। सबको मिलकर कुरान पाक की बेहुरमती के वाक़यात को रोकना होगा। किसी भी मुसलमान मुल्क में किसी के अकीदे की बेहुरमती की इजाज़त नहीं। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का अक़वाम मुत्तहिदा की ह्यूमन राइट्स काउंसिल के ज़ेर एहतमाम मुबाहिसे से वर्चुअल खिताब। बोले, कुरान पाक 2 अरब मुसलमानों की मुक़द्दस किताब है। कुरान की बेहुरमती से दुनिया भर के मुसलमानों की दिल आज़ारी हुई। सबको नफ़रत फैलाने की नफ़ी करनी होगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने जिला कुरम में पाक फौज और FC के इजाफी दस्ते तलब कर लिए। दफा 144 नाफिज। 30 अरकान पर मुश्तमिल जिरगा भी जिला कुरम भेज दिया गया। सूबाई महकमा दाखिला के मुताबिक शामलाती ज़मीन के तनाज़े पर 2 ग्रुप्स में तसादुम से 7 अफराद जाँ बहक हो चुके। जिला कुरम में फौज के दस्तों की तैनाती का मकसद अमन के क़याम को यकीनी बनाना है। बरतानवी हुकूमत ने पाकिस्तान सफ़र के हवाले से नई हिदायत जारी कर दी। कहा कि बरतानवी शहरी पेशावर समेत KP के अक्सर इलाकों में सफ़र से गुरेज करें। हिदायत नामे में कहा गया कि पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों का खतरा है। सूबा खैबर पख्तूनख्वा में बाजोड़, मोहम्मद, खैबर, औरकज़ई, कुरम, शुमाली वज़ीरिस्तान और जनूबी वज़ीरिस्तान के अजला का सफ़र न करें। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, सूबे के निगरान सेटअप का फैसला अपोजिशन लीडर से मुशावरत के बाद होगा। इत्तफाक हुआ तो ठीक, वरना आइन अपना रास्ता बनाएगा। काबीना से मंजूरी के बाद सूबाई फाइनेंस कमीशन बनाएंगे। दोहरी तनख्वाहें लेने वाले ऑफिसर्स के नाम पब्लिक होंगे। मुराद अली शाह की अब्दुल्ला शाह गाजी के उर्स की इख्तितामी तकरीब में शिरकत। कराची में लोकल गवर्नमेंट का इजलास भी हुआ। ट्रांसपोर्ट, सड़कें और नक्कासियाब का निज़ाम मज़ीद बेहतर बनाने की हिदायत। कराची में हाई टेंशन लाइन में ट्रिपिंग। शहर के कई इलाकों में बिजली बंद। नॉर्थ कराची, शादमान और गुलशने में मार ग्रिड बंद होने से मुख्तलिफ इलाके अंधेरे में डूब गए। ख्वाजा अजमेर नगरी, शाहनवाज भुट्टो कॉलोनी, सुरजानी और दीगर इलाकों में भी बिजली बंद। तर्जुमान की इलेक्ट्रिक के मुताबिक शहर में बिजली की फराहमी मामूल के मुताबिक है। आर्जी तात्तुल से मुतासिर होने वाले इलाकों को बहाल कर दिया। महंगाई की चक्की में पिसे अवाम पर एक और बोझ डाल दिया गया। कराची में आटा 10 रुपए फी किलो महंगा। होलसेल मार्केट में गंदम की कीमत 13 रुपए फी किलो बढ़ गई। निर्ख 132 रुपए फी किलो तक जा पहुंचा। माफिया भी सरगर्म। ओपन मार्केट में गंदम गायब होने की भी शिकायत। इस्लामाबाद में आलमी कंधारा कॉन्फ्रेंस का आगाज। चीन, कोरिया, मलेशिया और दीगर मुल्कों के वफूद शरीक। सदर आरिफ अलवी ने खिताब में कहा, सिंध की तहजीब का शुमार दुनिया की कदीम और अहम तहजीबों में होता है। तमाम मज़ाहिब माशरे में अख़ुवत व मसावत पर जोर देते हैं। मुख्तलिफ तहजीबें इख्तलाफात भुलाकर बाहम होने की कोशिशें करें। रमेश कुमार की आलमी मुहक्किकीन को पाकिस्तान में आने और तहजीब पर तहकीक की दावत। तहजीबों की हम आहंगी पर जोर दिया।